اس نے اپنا پیالہ سامنے سرکا لیا۔ تو کیا تم نہیں چاہتے کہ میں بھی جنت میں جاؤں؟ اس کے لہجے میں مصنوعی خفگی جھلکی۔ وہ پیچھے ہٹ کے بیٹھ گئی۔ ایک ہوتے ہیں نیک اعمال، وہ بھی جنت میں لے جاتے ہیں۔ پنو کا لہجہ ناصحانہ ہوا۔ چلو ٹھیک ہے، تم جنت میں بھی بنا محنت کے جانا چاہتے ہو، تمہاری مرضی، لیکن میرے اچھے موڈ کی وجہ ہی پوچھ لو۔ وہ دانستہ گھر کے حال و حالات سے لاپرواہی برتتا تھا تاکہ اس کے شب و روز سے بھی ویسی ہی لاپرواہی برتی جائے۔ سوری، میری جیب خالی ہے، ورنہ تمہارے اچھے موڈ کی خوشی میں لڈو ضرور بانٹتا۔ وہ اپنی کرسی کا رخ بدلتا سیڑھی کے قریب ہوا اور چھوٹے سے پتے کو نوچتی دورین کو دیکھ کے مسکرایا۔ خالی جیب کے ساتھ اکیلے سفر کرنا بھی حماقت ہوتی ہے، اور ہم سفر کے ساتھ ایسا سفر بربادی ہوتا ہے۔ پنو اس کی آواز اتنی مدھم تھی کہ نور چچی جو ان دونوں کی طرف متوجہ تھیں سننے سے قاصر رہیں۔ پنو کے لب یک بارگی بھنج گئے۔ وہ سیدھا ہوا تو پگ کا ڈیلا بل ایک جھٹکے سے کھلا۔ ایک ماں، ایک گھر اور 3 بھائی۔ گڑیا کے پاس جنت کے یہ 5 دانے رہنے دو۔ وہ اپنے نیک اعمال اور اللہ کی رحمت سے جنت کی حقدار ٹھہرائی جائے گی، مگر ان 5 دانوں کے چھن جانے سے یہ دنیا اس کے لیے دوزخ بن جائے گی۔ کیا تم چاہتے ہو کہ وہ نور بن جائے؟ کیا تم چاہتے ہو کہ اس کے بدن سے ایک بار پھر پنو اور دورین کا جنم ہو، جنہیں معاشرتی عزت داروں کی محفل میں چوکھٹ کے نیچے یا دروازے سے باہر جگہ ملے؟ اس کی آنکھوں میں ایک آتشی لاوا جل رہا تھا، مگر اس کا دھیما لہجہ جھاڑوں میں جمی برف جیسا تھا۔ پنو کے چہرے کا رنگ دیکھنے والا تھا، دوسری طرف نور کی دلی خود بدھ عروج پر تھی۔ آخر یہ لڑکی کیا راز و نیاز کر رہی ہے؟ میں نے رات کو فیصلہ کر لیا تھا کہ آج خالہ سکینہ سے بات کرنے میں جاؤں گی۔ اس نے اپنی آواز تر و تازہ رکھنے کی کافی کوشش کی، مگر پھر بھی اس بات پر نور ساکن ہوئی کہ وہ سکینہ کے آگے ہاتھ تک جوڑ کے دیکھ چکی تھی۔ ہرگز نہیں، اب ایسا سوچنا بھی مت۔ وہ دبے لہجے میں پھنکارا، اور کسی بھول میں مت رہنا۔ جو گڑیا کا خاندان ہے، اس کو راہ راست پر لانا تمہارا خیالی پلاؤ نہیں، جہاں تم اپنے باپ کی حویلی میں گھس کر توڑ پھوڑ کر آتی ہو اور کبھی اس گانے والی حور کے ساز چرا لے آتی ہو۔ اب کیسری کا رقص دیکھنا چھوڑ دو دورین، اب تو تم نے بہت سارا علم بھی حاصل کر لیا ہے۔ اب وہ ہوگا جو میں چاہوں گا۔ وہ جھٹکے سے کھڑا ہوا۔ اس کا اشتعال ٹیبل سے ٹکرایا۔ ٹیبل کی ثابت قدمی فنا ہوئی تو کانچ کا باؤل اوندھے منہ گرا، جس میں ایک دانہ جنت کا بھی تھا۔ گویا ایک آدم زاد کے اندر سے جنت کا لالچ ختم ہوا۔ اسے بس بنت حوا چاہیے تھی، اسے بنت حوا وجود کے ساتھ چاہیے تھی۔ پنو سمجھتا ہے کہ وہ کسی ناچنے گانے والی کے کوٹھے پر نہیں بیٹھا، وہ تو صرف محبت کرتا ہے، تو اس کا سفر آسان ہو جائے گا۔ تو یہ پنو کی بھول ہے۔ وہ انار کے سرخ دانوں سے نظر ہٹا کے جانے کون سے رنگ میں گویا ہوئی تو اس کا پگ کی جانب بڑھا ہاتھ اور برآمدہ عبور کرتے قدم ساکت ہوئے۔ رئیس کا ان سازوں کی چاہ میں خاک چھاننا یا خانان کا کیسری کی محفل تک اپنے قدم گننا اور بھمبور کے صحرا ناپنا، یہ سارا سفر ایک ہی جیسا ہے۔ اس لیے کہتی ہوں، اپنے اونٹ مکران کے ساحل پہ کھڑے رہنے دو اور دورین جمال کو بس تھوڑا سا وقت دے دو۔ اس نے پاسا کر اپنا ہاتھ نرمی سے اس کے کندھے پر رکھا۔ وہ جانے کیوں اس کی باتوں کے جال میں الجھ سا رہا تھا۔ اس نے جیسے اس لڑکی پر ترس کھاتے ہوئے اپنا ارادہ فی الوقت ملتوی کیا اور اس کا ہاتھ جھٹک کے آگے بڑھ گیا۔ پیچھے زمین پر بکھرے انار کے دانے اور فرش پر بہتی چائے ایک دوسرے کو ہمدردی سے دیکھ رہے تھے۔ اب پنو کو بھی تعویذ ملی چائے پلائی جاتی تھی کہ وہ گڑیا کے شہر سے نکل آئے۔ ہائے اس خاندان کے سحر زدہ مرد اور بے اثر تعویذ! اس نے بوجھل سانس لیے، پھر عقب میں جھانکا، جہاں نور چچی ساکن مشین پر ہاتھ رکھے ایک گہری سوچ میں گم تھی۔ یہ مارچ کے آخری دنوں کی ایک تیکھی سی دوپہر تھی، اور بدلتے موسموں کی دوپہروں کا ہرجائی پن تو دیکھو، کبھی گرمی سے پہلو سجا لیا تو کبھی سبک ہوا کو کھینچ کے سینے سے لگا لیا۔ اس گھر میں ابھی کچھ دیر قبل دوپہر کا کھانا کھایا گیا تھا۔ اب گڑیا لاؤنج کی سینٹر ٹیبل سے برتن سمیٹ رہی تھی۔ قریب ہی شاہد صوفے پر آنکھیں موندے کیلولا کی غرض سے لیٹا ہوا تھا۔
اسی وقت ذرا رئیس کے گھر میں جھانکو تو درین اپنی سرخ سوجی آنکھوں سمیت چچا کی کسی بات پر ہنس رہی ہے، اور جب کہا روکنے کو اس نے منہ پر ہاتھ رکھا تو اس کا دم گھٹنے لگا۔ کچن میں ہانڈی بھونتی نور دروازے تک آئیں، پھر ایک رشک زدہ آہ بھری، دیکھو تو کیسی بے فکر لڑکی ہے، ایک میں ہوں کہ جس کی جان کو لاکھوں روگ لگے ہیں۔ چچی کی رشک بھری بڑبڑاہٹ اس قدر بلند تھی کہ درین کے دل پر چوٹ سی پڑی۔ ہائے درین، تجھے کوئی غور سے کیوں نہیں دیکھتا؟ اس نے احتیاط سے پاؤں جھلایا، جیسے چوری شدہ پائل باندھ رکھی ہو۔ اسے ماں سے بچھڑے سالوں بیت چکے تھے، جو برسوں بعد آج کل پاکستان آئی ہوئی تھی، اور آج اس سے ملے بغیر واپس جا رہی تھی کہ اس کا مصروف شوہر حیدرآباد تک آ کر اپنا قیمتی وقت ضائع نہیں کر سکتا تھا۔ آدھا دن تم نے ہنس ہنس کے گزار دیا، اب باقی کا بھی یہی بیٹھے گزار دو گی؟ پنو کی آواز میں بےتابی تھی۔ آج درین نے گڑیا کے گھر جانا تھا۔ اوف! اس نے نرمی سے آنکھیں میچی تو رات بھر برستی آنکھوں کی پلکیں آپس میں جڑ گئیں۔ آخر اس گھر میں اسے کوئی دھیان سے کیوں نہیں دیکھتا؟ اس نے چند گہرے سانس لیے۔ اگر وہ بھی اداس رہتی، نہ شکری ہو جاتی، نہ خوش رہتی، تو چچی شاید اس کی چائے میں بھی تعویذ گھولتی کہ درین بھی ماں کو بھول جائے۔ صبر کرو، جا رہی ہوں، وہ ہنستے ہوئے آگے بڑھی۔ توبہ ہے، یہ لڑکی کس قدر ہنستی ہے۔ اب کہ نور کی آواز میں اکتاہٹ تھی۔ اس نے تو اگلا قدم نرمی سے اٹھایا تھا، مگر اندر کہیں کچھ یوں ٹوٹا کہ اس کا ہر ملال بکھر گیا۔ آج مارچ کی ہرجائی دوپہر مدھم سی تپش پر نثار ہو رہی تھی، سو اس نے لان کا سوٹ پہنا ہوا تھا۔ اب ذرا گلی میں آئیے تو اپنی گاڑی سے ٹیک لگائے حسام اکبر کا انتظار کر رہا تھا، جو گھر سے اپنا فون اٹھانے گیا تھا۔ ہائے درین، تجھے کیوں دھیان سے کیوں کوئی نہیں دیکھتا؟ باہر گلی میں آتے ہی درین کا یہ شکوہ تڑک کے ٹوٹا۔ اسے دھیان سے دیکھنے والی آنکھیں اس کی حالت پر بے چین ہوئیں۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟ وہ تمام احتیاط بالائے طاق رکھتا ہوا مقابل آ گیا تھا، حالانکہ بقول درین کے حسام کا دم نکالنے والی وہ بلانما بائک آج بھی گلی میں موجود تھی، اور آج پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ درین کا دل چاہا وہ دنیا کو نابینا تصور کر کے اس شخص کے کندھے پر سر رکھ کر آنکھ کا آخری آنسو تک بہا ڈالے۔ مجھے کیا ہونا ہے؟ اس نے نگاہ چرائی اور نگاہوں کا حصار توڑتی ہوئی اپنے راستے پر ہو لی، لیکن گڑیا کا گھر آنے تک وہ اس کے بے شمار میسیجز وصول کر چکی تھی۔ کچھ تو ہوا ہے، تم ڈسٹرب کیوں ہو اور گھنٹوں روتی رہی ہو؟ وہ یہ میسیج پڑھ کے دو تین شاخہ پیڑ کے نیچے ٹھہر گئی۔ وہ ان الفاظ کی چھاؤں میں ٹھہر گئی۔ ہائے! وہ اسے ایک نظر دیکھ کے اس میں موجود درد کے سارے رنگ پا گیا تھا۔ اس کا دل اچانک سارے ملال جھٹک کے مسکرانے لگا۔ دنیا میں کوئی تو تھا جو اس کے دکھ سکھ کا حساب رکھتا تھا۔ اس نے دو تین شاخہ پیڑ کی گھنی چھاؤں میں چند ہرے بھرے سانس لیے، پھر اپنی شفاف انگلیوں کے ساتھ فون آف کر دیا تھا۔ ٹھیک اسی لمحے مین روڈ پر ڈرائیونگ کرتے حسام نے اپنے سیل فون پر اس کا میسیج پڑھا۔ تم اپنے کام سے کام رکھو تو بہتر ہوگا۔ ساتھ ہی ایک سخت گیر ایموجی اسے ڈرا رہی تھی، لیکن وہ آج ڈرنے کے موڈ میں نہیں تھا، سو مسکرا دیا۔ سکینہ نے ملازمہ کی معیت میں آتی درین کو بلاخیز حیرت کے ساتھ دیکھا تو اس کے بھاری بھرکم وجود کی ہر جنبش میں ناگواری ابھری، جسے اس نے چھپانے کی کوشش بھی نہیں کی۔ اندر آنے والی مہمان نے اپنی آواز میں بشاشت سمو کے میزبانوں پر سلامتی بھیجی تو آنکھیں موند کے لیٹے میزبانوں نے الرٹ ہونے میں بس ایک لمحہ لگایا تھا، مگر ماں کے ساتھ بیٹھی گڑیا کے ہونٹ ہلنے تک سے قاصر رہے کہ اس کی ماں نے درین کے سلام کا جواب سر کے اشارے سے بھی نہیں دیا تھا۔ ان کنگلوں پر سلامتی بھیجنا کچھ لازم نہیں تھا۔ اس نے اپنے سامنے مؤدب کھڑے شخص کو، شاہد کو توصیفی نگاہ سے دیکھا۔ جس طرح ان دونوں نے دوستانہ انداز میں ایک دوسرے کا حال احوال دریافت کیا تھا، تو خالہ سکینہ کا خطرناک حد تک ٹھٹکنا ایک بے ساختہ عمل تھا۔ اگر درین سچ بولتی تو اسے آج اس گھر میں اس شخص کا نرم رویہ ہی لے آیا تھا۔ آپ پلیز تشریف رکھیں۔ وہ درین سے اتنا کہہ کے ماں کی طرف متوجہ ہوا
تو اس کی سنجیدہ نگاہ میں ایک تنبیہ تھی کہ گھر میں دشمن بھی آ جائے تو دل بڑا کر لینا چاہیے۔ سکینہ نے بیٹے کی نگاہ پڑھنے کے ساتھ ہی کلستے ہوئے پہلو بدلا۔ صد شکر کہ اسی لمحے اس کے فون کی کالنگ ٹون بجی تو اسے اس ناپسندیدہ ماحول سے اٹھنے کا بہانہ مل گیا۔ خالہ سکینہ کے جاتے ہی دورین نے گڑیا کو بغور دیکھا۔ اس نے گڑیا کا چہرہ یک بارگی سفید اور زرد پڑتے دیکھا تو وہ اس کی کیفیت پر اندر سے کٹ کے رہ گئی۔ اف، ہم لڑکیوں کو محبت کس قدر مہنگی پڑتی ہے۔ اسی وقت شاہد اس سے معذرت کرتا یقیناً ماں کے پیچھے گیا تھا۔ اس نے گڑیا کے پاؤں پر نگاہ ٹکائی جن کے گرد سفر کا حاشیہ قوس قزح سمیٹے تھا۔ اس نے اس سفید پڑتی لڑکی کے پاؤں پر ایک سیاہ جھومتا تل دیکھا جو مہار پکڑے شخص کی بھاری پگ کے تمام بل گننے کا خواہاں تھا۔